إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورۃ الروم کی آیت نمبر 22 سے 27 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اس میں اپنی دلائل قدرت میں سے ایک دلیل بیان فرمائی تھی کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے اور ان کے درمیان اللہ نے دوستی اور مہربانی کے جذبات پیدا فرمائے اور صرف اس ایک تعلق میں سوچنے والوں کے لیے بہت سی قدرت کی نشانی بہت سی. تو اب اسی سلسلے میں دلائل قدرت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایک تو اللہ کی قدرت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں اور دوسرا قیامت کے وقوع پر کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ کیوں قیامت برپا نہیں کر سکتا, وہ کیوں تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. تو وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے. تو مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق تو عرش ہے. عرش سے بڑی مخلوق کوئی نہیں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قرآن میں کہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے. تو عرش عظیم نے تو پوری کائنات کو اپنے اندر لپیٹ رکھا ہے لیکن عرش عظیم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور بہت کائنات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. تو ہماری آنکھوں کے سامنے جو سب سے بڑی کائنات ہے وہ زمین اور آسمان سے. تو اسی اللہ تعالیٰ نے صرف زمین اور آسمان کا ذکر کیا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے. تو یہ بڑی کائنات ہے جس کو تم اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہو. ہم دیکھتے تو ایک زمین اور ایک آسمان کو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کا ذکر کیا اس لیے کہ آسمان ایک نہیں 7 ہیں کہ تمہارے اوپر نے 7 شدادہ 7 مضبوط آسمان پیدا کیے. عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا, یعنی ایسی زمین بنائی ہے کہ جیسے بچھونا ہوتا ہے, جیسے کوئی چیز نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے سوتا ہے. تو زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز بچھانے وغیرہ کی نہ ہو تو خالی زمین پہ بھی لیٹ سکتا ہے. پتھر جیسی سخت نہیں ہے کہ اس کے اوپر لیٹنے مشکل ہو. ایسی نرم ہے کہ اگر کوئی چیز بچھانے کی نہ ہو تو آدمی لیٹ سکتا ہے, کھود سکتا ہے. اور سخت بھی اتنی ہے کہ ٹنوں سامان اوپر رکھو تو دھستا ہی نہیں ہے جی. اور جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرو تو کھڑی ہو جاتی ہیں. تو سخت ایسی نرم اتنی کہ تنکے سے کھودو تو کھود جائے. تو زمین پیدا کی اور آسمان پیدا کی. یہ بڑی مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اس کے علاوہ فرمایا
واختلاف السنتکم والوانکم، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا ہے. مختلف زبانیں تم بولتے ہو، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یعنی ایک ہی جن سے سارے انسان، اور بنیادی طور پر سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے. اتنی زبانیں ہیں دنیا میں کہ ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے. تو یہ زبانوں کا بدلنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، قوموں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی بسا اوقات مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. کئی زبانیں دنیا میں بولی جاتی تھیں لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں. جیسے ان قوموں کا نشان نہیں ہے، ان زبانوں کو بھی نہیں. وہ جب نئی قومیں دنیا میں آتی ہیں تو نئی نئی زبانیں ایجاد ہوتی رہتی. تو نوح علیہ السلام تک ایک ہی زبان تھی، اس لیے کہ آبادی محدود تھی. جو آدم علیہ السلام سے زبان چلی تو نوح علیہ السلام تک زبان ایک ہی تھی. اور جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور 80-82 آدمی ان کے ساتھ سوار ہوئے، کہتے ہیں کہ جب وہ کشتی دوبارہ زمین پہ لگی، لوگ اترے، رات کو سوئے، اٹھے تو ہر آدمی کی زبان الگ تھی. ہر آدمی کی زبان الگ تھی. وہ جو ایک زبان لے کر چلے تھے، اترے تو ایک دم چینج ہو گئے. اب وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، تو ان کی ترجمانی نوح علیہ السلام کرتے تھے. وہ کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ نے ان کو تو ساری سنا بتا دی معجزانہ طور پر، باقی کسی کی. تو اس کے بعد سے پھر زبانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبانیں مٹتی گئیں، بڑھتی گئیں. آج دنیا میں کم و بیش 4000 زبانیں بولی جاتی ہیں، کم و بیش، جن میں کچھ بڑی مشہور زبانیں بھی ہیں. انگلش ہے، اردو ہے، عربی ہے، ہندی ہے، اور فرینچ ہے، اس طریقے سے جرمن ہے، یعنی بڑی بڑی، رشین ہے، چائنی ہے. تو بڑی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں. اس کے علاوہ علاقائی زبانیں بے شمار بولی جاتی ہیں. دیکھیے ہمارا پاکستان میں دیکھیے بلوچی ہے، سندھی ہے، بروئی ہے، پشتو ہے، پھر اس کے کئی لہجے ہیں. پنجابی ہے، پتہ اس کے کئی لہجے ہیں، یہ پٹواری ہے، یہ فلانی فلانی. تو اسی طریقے سے انڈیا کو دیکھیے، 15 زبانیں تو سرکاری ہیں. 15 زبانیں انڈیا میں تو گورنمنٹ کی لیول کی زبانیں ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی زبان کئی ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ دنیا میں اور جائیں تو ایک ایک ملک میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. ہماری زبان جو اردو ہے، ماشاءاللہ 800 سال پہلے اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا. 800 سال پہلے اس زبان کا نام و نشان ہی نہیں تھا. جب ہندوستان میں کئی قومیں باہر سے آئیں تو ان کے ملاپ سے، ان کی زبانوں سے کچھ لے کر یہ ایک نئی زبان وجود میں آئی. اور آج ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی زبان ہے کہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے اندر منتقل ہو چکا ہے، بہت بڑا. خاص طور پہ ہمارے دین کی علم کا عربی کے بعد سب سے زیادہ جتنا ٹرانسلیشن ہوا ہے وہ اردو میں، اور کم و بیش کروڑوں لوگ یہ زبان بولتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی زبانوں میں جیسے کہ عربی زبان ہے، تو عربی زبان کو ماشاءاللہ ایسی ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کرے گی، اور اس میں مٹنا نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے. جب قرآن نہیں مٹے گا تو یہ زبان نہیں مٹے گی، اس کو یہ گارنٹی ہے. اور یہ اللہ کی سرکاری زبان ہے، یہ اللہ کی سرکاری زبان ہے. اسی نزول فرمایا احب العرب علیہ السلاس، عربی زبان یا عرب کے لوگوں کو 3 وجہ سے محبوب اور پیارا سمجھو. لأنی عربی، کیونکہ میں تمہارا رہنما، مقتدا، تمہارا نبی عربی ہوں. تو اس نسبت سے بھی عربی سے محبت کرو. وکلام اللہ فی عربی،
دوسری وجہ ہے کہ اللہ کی کلام عربی زبان میں اس نسبت سے تو یہ اللہ کی کلام ہے، تو کلام کیا ہوتی ہے؟ جو بولتا ہے وہ، تو گویا اللہ نے فرشتے کو جو بولا عربی زبان میں، وہ اللہ کی اپنی تو کوئی زبان نہیں ہے، ساری زبانیں اللہ کی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ساری زبانیں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، میرے ہی بنانے سے بنی ہیں، لیکن اللہ نے پسند کس کو کیا؟ عربی زبان کو۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کلام آل الجنت عربی، جنتیوں کی زبان عربی ہو، اور جنت تو غیر فانی جگہ ہے اور جنتی لوگ غیر فانی ہیں، اس لیے عربی زبان غیر فانی ہے، اس پہ کبھی بھی فنا نہیں ہے، اور ویسے بھی بہت سہل زبان ہے، محدود حروف ہیں اور اس کی باقاعدہ گرامر ہے، اور ایک ایک لفظ سے کئی لفظ اس کے بنتے ہیں، بڑی وسیع زبان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ تیسری بڑی زبان جو آج کل بین الاقوامی زبان ہے، جس کا 1500 سال پہلے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، انگلش۔ 1500 سال پہلے انگلش کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن آج ماشاءاللہ یہ دنیا کی بین الاقوامی زبان جی، لیکن پیچیدگی اس کے اندر ہے، کئی حروف سائلنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کئی مشہور و معروف زبانیں دنیا میں آج ہیں، کئی غیر مشہور ہیں، اور ہزاروں زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ اب ایک ہی قوم جو انسان ہے، ایک ہی نسل جو انسان ہے، ان کی اتنی زبانیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کی زبان سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اس لیے کسی زبان کو حقیر مت سمجھ۔ یہ دراصل میری سکھائی ہوئی زبان ہے، کسی زبان کو حقیر اور زبان بولنے والے کو حقیر مت سمجھو، اور ہر زبان کو قدرت کی نشانی سمجھو۔ دوسری وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے کلر، تمہاری رنگتیں، یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے، کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر آج اتنے رنگ ہیں انسانوں کے، لگتے ہی نہیں ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد۔ گرم علاقوں میں رہنے والے عموماً سیاہ فام ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے سفید، کہیں گندمی رنگ والے ہیں، کہیں زرد رنگ والے ہیں، کہیں سرخ رنگ والے ہیں ایک ماں باپ کی اولاد۔ تو یہ علاقائی اور موسمی اثرات ہیں۔ دراصل کلکم بنو آدم، سب آدم کی اولاد ہو، اس لیے رنگ کی بنیاد پر بھی کسی کو حقیر مت سمجھو کہ یہ کیسا، نہ زبان کی بنیاد پہ نہ رنگ کی، اس لیے کہ رنگ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، زبانیں بھی میری سکھائی ہوئی ہیں، تو یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں جی۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، زبانوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن جاننے والوں کے لیے، جو کچھ جانتے ہیں، کچھ علم رکھتے ہیں، کچھ سوچ و فکر رکھتے ہیں، ان کے لیے تو قدرت کی بڑی نشانی ہے، لیکن جو ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دیتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا رات میں سو جانا، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے، رات کو سو جانا، اور دن کو دن میں، یعنی دن میں بھی کچھ وقت آدمی آرام کے لیے سوتا ہے، لیکن رات کو ہے ہی سونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے رات کو لباس نہیں بنایا؟ تو جیسے لباس میں آدمی چھپ جاتا ہے پہن کر، تو رات سب کا لباس ہے، جب رات آتی ہے تو سارے چھپ جاتے ہیں، سب کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قدرتی بات ہے کہ جب رات آتی ہے تو آدمی کو نیند بھی آ جاتی ہے، چاہے کچھ گھنٹے جاگتا بھی ہے لیکن نیند آ جاتی ہے۔ دن کو ایسا بہت کم ہے، تھکا ماندہ اور رات کو نہ سویا ہو تو کبھی دن کو بھی آ جاتی ہے، لیکن رات تو بنائی نیند کے لیے، اور فرمایا کہ اس میں بڑی مصلحت ہے تمہارے لیے،
رات نہ آتی تم دیر تک روشنی میں کام کرتے رہتے اور تمہاری جسمانی قوتیں جلد ختم ہو جاتی اور تمہاری موت جلدی آ جاتی. لیکن یہ ایک جبری قانون ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی اتنے گھنٹے کام کرے، آخر اس کو رات کو سونا ہے. تو جب سوتا ہے تو جسم کو آرام ملتا ہے، اور جو قوت کام کی وجہ سے ختم ہوئی ہے سونے سے وہ بحال ہو جاتی ہے، تو اگلے دن پھر وہ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ نظام اللہ نے رات دن کا چلایا ہے، اور دن کا اس لیے رکھا ہے کہ وابتغاؤکم من فضل، تاکہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو. تو رات کو آرام کرو، دن کو اللہ کا فضل یعنی روزی کمانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اور کاروباری زندگی انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا. تو عمومی کام ساری دنیا میں دن کو ہوتے ہیں. اگرچہ آج کل کاموں کی بہتات ہو گئی ہے تو رات کی شفٹیں بھی چلتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ کام دن کو ہوتے ہیں. رات کو صرف وہ کام جو مجبوراً کرنے پڑتے ہیں کرتے ہیں. یعنی بعض سروس اس قسم کی ہے کہ جو دن رات کرنے، جیسے ٹرانسپورٹ دن کو بھی چلتی ہے رات کو بھی چلتی ہے، یا بعض کارخانے دن کو بھی چلتے رات کو بھی چلتے. تو یہ تو ایک مجبوری ہے، ورنہ عام طور پہ کام کھیتی باڑی کا کام ہو گیا، تعلیم کا کام ہو گیا، باقی جتنے کام ہو گئے وہ سارے کے سارے دن ہی کو دنیا میں انجام پاتے ہیں. تو رات اور دن پیدا کیے، رات سونے کے لیے اور دن وابتغاؤکم من فضل، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. فضل میں علم بھی ہے، فضل میں کسب معاشی ضروریات، اس لیے کہ معاشی ضروریات کی تلاش بھی یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے. جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسب الحلال فرض بعد الفریضہ، اور کما قال علیہ السلام، حلال روزی کا تلاش کرنا یہ فرض عبادتوں کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے، یہ بھی ایک فرض. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ ہے ہی روزی کی تلاش. آپ روزی کی تلاش کرتے ہیں تو اس سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ ہے ہی کسب معاش. تو یہ ایک ضروری چیز ہے کہ بقائے حیات کے لیے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جو اللہ نے اسباب مہیا کیے ہیں ان کی تلاش جاری رکھی جائے. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعے کی نماز ہو جائے گھر میں لیٹو نہیں، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، روزی تلاش کرو. تو دیکھیے جمعے کا دن ہفتے میں ایک چھٹی کا دن ہے، لیکن اللہ کے ہاں سے چھٹی نہیں. جمعے کی نماز تک نماز پڑھو پھر پھیل جاؤ. اب یہودیوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کا دن صبح سے شام تک عبادت کا ہے، کوئی کام کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ کھانا پکانا بھی جائز نہیں. کھا سکتے ہو، پکا نہیں. تو جو ان کے صحیح مذہب پہ چلنے والے ہیں وہ ایک دن پہلے ہی پکا کے رکھ دیتے ہیں. اب تو خیر ان بھی بے عملی ہے، لیکن جو باعمل ہیں ان کے مذہب کے، ہاں تو وہ رات کو پکا لیتے ہیں تاکہ دن کو نہ پکانا جائز نہیں. اور اتنی سخت پابندی کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنے سر پہ کچھ ٹوکرا اٹھایا ہوا جا رہا تھا، اس میں کچھ سامان ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کچھ سامان، کہاں جا رہی تھی؟ بات تمہیں پتہ نہیں ہفتے کا دن ہے اور تم سامان لے کر بازار جا رہے ہو. ٹوکرا اتروایا، اتنا پٹوایا کہ ختم کر کے اس کو. یعنی اتنی سختی تھی ہفتے کے دن کی پابندی.
اور جیسے قرآن مجید میں واقع ہے کہ ایک قوم نے اس پابندی کو گوارا نہیں کیا، مچھلیاں پکڑی، بہانے سے اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی، لیکن اس امت پر اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ صرف نماز کے ٹائم پر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب آذان ہو جائے نماز کے لیے تو وزر البیت، پھر سب کچھ چھوڑ، لہذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے فانتشروا، پھر زمین میں تو صبح سے آذان تک بھی کام کر سکتے ہو، اور نماز ختم ہونے کے بعد تو فرمایا ضرور ہی جاؤ کہ یہ بڑا بابرکت وقت ہے، صرف آذان سے نماز تک کا وقت ہے کہ اس میں کچھ نہ کرو، یہ بدل جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی ایک اپنی حکیمانہ اصطلاح ہے، فرماتے ہیں کہ دو ذمہ داریاں ہیں انسان کی، دو ذمہ داریاں ہیں، ایک ہے اقتراب، ایک ہے ارتفاع، دو کام کرنے، ایک ہے اقتراب، اقتراب قرب سے، قرب کا معنی نزدیکی، ایک ذمہ داری یہ کہ عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، جو مقررہ عبادتیں ہیں ٹھیک وقت میں وہ عبادتیں کرو اور اس سے اللہ تعالیٰ کا اقتراب حاصل کرو۔ اور دوسرا ہے ارتفاق، ارتفاق کا معنی اپنی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے محنت کرو، یا اللہ کی عبادت ہے اور یا پھر اپنی زندگی کا ارتفاق، حلال روزی کی تلاش، یہ دو کام ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو ایک ہی کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ارتفاق ہو، ارتفاق ہو اور اچھی سی اچھی زندگی گزاریں، زیادہ سے زیادہ دولت کمائیں، اور وہ اقتراب کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اقتراب ہی میں لگے ہوئے ہیں، وہ ارتفاق نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں حدود جو ہے نا، آخری حدود ہے، اس کے بیچ میں رہنا چاہیے، ارتفاق بھی کرو، اقتراب بھی کرو، عبادت بھی کرو، ساتھ میں محنت بھی کرو، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرو حلال راستے سے۔ تو فرمایا کہ وابتغاؤکم من فضل، رات پیدا کی تمہارے سونے کے لیے اور دن، اور یہ کہ تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی اس کی روزی۔ صحابہ کی تعریف میں سورہ فتح میں نے فرمایا یبتغون من فضل اللہ ورضوانہ، صحابہ کی تعریف، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل کا معنی روزی، ورضوانہ، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل کرتے ہیں عبادت سے۔ تو یہ ہے وہ صحیح رستہ کہ دونوں کام اپنے اپنے ٹائم میں ہو جانے چاہیے۔ بس ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں بھی بہت قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ سنتے کا اس لیے کہا کہ علم کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ سننا ہے، یعنی علم کے 3 ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل بے علم تم پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے علم کے ذرائع دیے، تمہیں کان دیے، آنکھ دیا، دل دیا۔ تو یہ 3 علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، یعنی اللہ نے پیدا کیا تھا تو بے علم تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع، کان، آنکھ اور دل۔ اس میں رئیس الاعضاء کو آپ جاتے ہیں وہ دل ہے، لیکن اس کو تحصیل علم میں سب سے آخر ذکر کیا، سب سے پہلے کان پھر آنکھ، اس لیے کہ بہت زیادہ علم آدمی جو حاصل کرتا ہے وہ سن کر،
ایک سے سنا، دوسرے سے سنا، تیسرے سے سنا، چوتھے سے سنا. تو علم حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ کان ہے. دوسرے نمبر پہ آنکھ ہے، آدمی مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھ کے چیزیں حاصل کرتا ہے. اور تیسرے درجے میں ہے وہ سوچتا ہے. تو کچھ چیزیں سوچ سے حاصل کرتا ہے لیکن زیادہ سن کے. تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ سنتے ہیں تو ان کے لیے رات دن میں قدرت کی نشانی. جو سنتے ہی نہیں ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے. بجلی کی چمک دکھاتا ہے اس طرح، اس حال میں کہ وہ خوف کا بھی ذریعہ ہے اور امید کا بھی ذریعہ ہے. جب آسمان پہ بجلی کونتی ہے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں گر نہ پڑے، خاتمہ نہ کر دے. اور طمع بھی ہے کہ بجلی چمک رہی ہے تو کچھ بارش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ جو سفر پہ ہوتے ہیں انہیں تو خوف ہوتا ہے، جو گھروں میں ہیں ان کو طمع ہوتا ہے بارش کا. جو سفر میں انہیں خوف ہے کہ کہیں پر سے گری نہ پڑے. اور کتنے مواقع ہیں کہ آدمی پہ گر پڑتی ہے، جانوروں پہ گر پڑتی ہے، درختوں پہ، مکانوں پہ. تو جب گر پڑتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے. اس لیے ڈرتے بھی ہیں بجلی کی چمک سے، لیکن جب گرج چمک ہوتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ بارش بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بجلی کی چمک دکھاتے ہیں خوف کے طور پہ بھی، طمع کے طور پہ، امید کے طور پہ. یہ ہے آسمانی بجلی جو قدرتی بجلی ہے. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک ہے سائنسدانوں کا نظریہ کہ بادل ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے. اور کہتے ہیں گرج بھی جو ہے نا، یہ بادل ٹکراتے ہیں تو آواز ہے. تو ٹکرانے کی آواز گرج ہے اور ٹکرانے سے چمک نکلتی تو یہ بجلی ہے. تو ہم اس کو انکار نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو، اور یہ ظاہری سبب ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی سبب اس کا وہ ہے جو حضور نے بتایا. حضور نے فرمایا یہ جو گرج ہے یہ فرشتے کی آواز ہے، اور یہ چمک ہے یہ فرشتے کی لاٹھی اور کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، چلو ادھر جانا، ادھر جانا، ادھر جانا. تو یہ آواز بادلوں کے چلانے کی ہے اور یہ کوڑا اس کے مارنے کا. تو یہ اصل سبب ہے، اور وہ ظاہری سببوں کو جو وہ کہتے ہیں. تو خیر یہ قدرتی بجلی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہوتی. جب پڑ جائے تو بڑا نقصان کرتی ہے. لیکن ایک مصنوعی بجلی ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور یہ بھی بڑی اہم ہے. یہ بھی بڑی اہم ہے اس لیے کہ اس سے نہ صرف روشنیاں حاصل ہوتی ہیں بلکہ آج تو بجلی، الیکٹرک جو ہے وہ زندگی کا بڑا اہم حصہ بن چکا ہے. بڑی بڑی بھاری مشینیں اس کے زور سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بلکہ زندگی کے اور کئی شعبے سے متعلق ہیں. اب ٹرینیں اس کے ساتھ چلتی ہیں اور ٹیوب ویل اس سے چلتے ہیں، پانی کھینچنے والے. تو کتنے ہی کام ہیں جو بجلی سے حاصل کیے جاتے ہیں اور اس سے ہیٹ حاصل کی جاتی ہے، کھانے پکتے ہیں بس. اور روشنی کا تو بہت بڑا ذریعہ ہے. خاص طور پہ شہری علاقے کو پہلے زمانے میں آبادی مختصر تھی، زندگی کے اسباب بھی مختصر تھے، تو دیے چلتے تھے روشنی کے لیے. پھر لالٹین آ گئی، لیمپ آ گئے. لیکن اب وہاں ان چیزوں سے کہاں کام چلتا ہے. کئی دیہاتوں میں دور، اب تو دیہاتوں تک بھی بجلی پہنچ چکی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک کے شہروں میں بھی نہیں. بہرحال اب ملکوں کی دوڑ ہے ایٹمی صلاحیت جس سے بجلی پیدا کرے. تو ٹھیک ہے، اس سے بڑے فوائد بھی ہیں لیکن بڑے نقصانات بھی ہیں.
خدا نخواستہ ایٹمی ریئیکٹر میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، بڑے بڑے نقصانات جیسے رشیا میں ہو چکا ہے جی. اب یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان نقصانات سے کیسے بچا جائے، کہ یہ تو ہو گیا لیکن اس سے جو نقصانات ہیں تابکاری، اس کا کیا کریں. تو بہر فوائد جہاں زیادہ ہیں وہاں ساتھ نقصانات بھی ہیں. تاہم مطلب ہے کہ بجلی ایک بڑی ضروری چیز بن چکی ہے اس زمانے میں، اور اس سے ہی ترقیاتی کام. اگر یہ نہ ہو اور کام ہاتھوں سے بنائے جائیں چیزیں، تو پھر کتنی مہنگائی ہو جائے گی، کتنی محدود چیزیں بنیں گی. تمہارا سہولت کے لحاظ سے ایک بڑی سہولت والی چیز ہے. اور پھر جو بجلی ہے، ہم آسمان میں دیکھتے ہیں تو کتنی تیزی سے جاتی ہے، تو گویا بڑی تیز رفتار چیز ہے. چاہے وہ آسمانی بجلی ہو یا مصنوعی بجلی ہو، رفتار اس کی فی سیکنڈ سینکڑوں میل کی رفتار ہے. اس سے تیز رفتار روشنی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی، لیکن اس سے کم بجلی. لیکن اب اس سے بھی تیز رفتار ذریعہ دریافت ہو گئے، جسے وائرلیس کے ذریعے سے آواز پہنچانے کے، یہ اس سے بھی سب سے زیادہ تیز رفتار ذریعہ ہے. اور یہ فضا میں مادہ ایتھر، اس کے ذریعے سے آواز ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک پہنچائی جاتی ہے. یہ سسٹم جب اس ملک میں متعارف ہوا سب سے پہلے لاسلکی کا، وائرلیس کا، تو مصر کے ایک بڑے مشہور و معروف شاعر حافظ ابراہیم، ایک تو شوقی ہیں، وہ تو اس درجے کے شاعر ہیں مصر میں جیسے ہمارا علامہ اقبال، وہ بھی شاعر. لیکن دوسرے نمبر پہ بڑے شاعر حافظ ابراہیم. تو انہوں نے جب یہ لاسلکی شروع ہوئی تو انہوں نے ایک شعر کہا، وَتَخِذْتُمُ مَوْجَ الْأَسِيرِ بَرِيدًا، اے امریکہ والے، تم نے ایتھر کو، اس کی موجوں کو مین یعنی میل مین بنا دیا، میل مین بنا دیا. حِينَ خِلْتُمْ أَنَّ الْبُرُوقَ قُصَارٌ، جب تم نے خیال کیا کہ بجلی بھی سست پڑ گئی، بجلی کی رفتار کم ہے اور یہ اتنی تیزی سے میل مین کا کام نہیں کرتی، تو تم نے ایتھر کی موجوں کو برید بنا لیا. تو مطلب کہ یہ اس سے بھی تیز رفتار ہے. نہ معلوم آگے چل کر اور کتنی تیز رفتار چیزیں دریافت کائنات. بہرحال بجلی تیز رفتار ہے، اور اس کی تیز رفتاری پہ مثالیں دی جاتی ہیں. یہ تو بجلی کی طرح جاتا ہے، یہ تو ہوا کی طرح جاتا ہے. تو ہوا، بجلی، یہ تیز رفتاری میں مثال کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پہ چمکنے والی بجلی ہو یا زمین پہ تمہاری بنائی ہوئی بجلی ہو، اتنی تیز رفتار چیزیں ہیں. اور آسمانی بجلی میں خوف بھی ہے، طمع بھی ہے. زمینی بجلی کا بھی یہی حال ہے، شارٹ نہ لگ جائے، خوف بھی ہے جی، اور فائدے بھی اتنے زیادہ ہیں، خوف بھی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھی نازل کرتے ہیں. خالی بجلی ہی نہیں چمکتی، گرج ہی نہیں ہوتی، بادل ہی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ان بادلوں سے بارش بھی اتارتے ہیں. اور فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس بارش سے زمین کے خشک ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد زمین کو زندگی بخشتے ہیں. یہ منظر یعنی تم روزانہ دیکھتے ہو. تو ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بجلی کی چمک اور بارش کے برسنے، زمین کے تر و تازہ ہونے میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں، بے سمجھ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سمجھدار کے لیے بہت نشانی. جو عقل سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، تو بہت نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کہ یہ سارا نظام اللہ ہی کا ہے اور اس میں کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں. اور یہ فرمایا کہ یہی قیامت کے وقوع کی نشانی ہے.
مری ہوئی زمین کا زندہ ہونا یہ قیامت کی وقوع کی نشانی ہے کہ تم بھی مر جاؤ گے تو اللہ یوں ہی زندہ کرے گا، جیسے مری ہوئی زندگی کی زمین کو بارش کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہے۔ جیسے پیچھے کہا تھا کہ زمین آسمان کا پیدا کرنا بھی اللہ کی قدرت سے، اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تھمانا، ان کا قائم رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس لیے کہ کوئی ایسا سہارا نہیں ہے، کوئی جیسے دوسری میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو قائم کیا بغیر عامد ترونہ، بغیر پلر کے جو تم دیکھتے ہو، کہ یہ آسمانوں کے جو پلر ہے، پھر اتنی بڑی مخلوق کو خدا نے تھمایا ہوا ہے، زمین کے نیچے کوئی پلر ہے نہیں، تو اتنی بڑی زمین یہ بھی فضا میں معلق ہے، یہ بھی فضا میں معلق ہے۔ یہ تو ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ زمین کس پر ہے؟ بیل کے سینے پر ہے، اور بیل ہے مچھلی پر، تو مچھلی کس پہ ہے؟ مچھلی کس پہ ہے یہ بھی تو بتاؤ جی۔ تو بہرحال یہ کہانی ہے، تو یہ بھی قرہ ہے، جیسے کہ چاند گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے، مریخ گھوم رہا ہے، عطارد گھوم رہا ہے، زمین بھی 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو ہر ایک کی رفتار المقرر، چاند اس رفتار سے جائے گا، سورج اس رفتار سے جائے گا، مریخ جتنے بھی ہیں عطارد وغیرہ، زمین اس رفتار سے، اور رفتار جو اللہ نے ان کی مقرر کی ہے تو اس طرح مقرر کی ہے کہ اس پر قائم مخلوق کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی چیز چل رہی ہے، اور اسی رفتار سے پھر دن رات بھی ہے، تو 1000 میل کے بجائے اگر زمین 10,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا پڑے تو پھر کیا ہو جائے گا جی؟ اس کی پیٹھ پر کون رہے گا؟ نہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہوگی، نہ ہم کھڑے ہو سکیں گے، ایسا جھٹکا ہوگا کہ کوئی رہے گا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ایسی رفتار رکھی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے ہمیں، اور اگر یہ 10,000 میل کے فاصلے یعنی فی میل سے چلے تو دن رات 1.25 گھنٹے کے ہو جائیں گے، 1.25 گھنٹے کا دن، 1.25 گھنٹے کی رات، کیا آرام کریں گے، کیا کام کریں جی؟ اور فرض کریں کہ یہ 100 میل کی رفتار سے چلنی شروع ہو جائے تو دن رات ہوں گے 120 گھنٹے، 120 گھنٹے کا دن، 120 گھنٹہ جب سورج رہے گا تو ہم جل نہیں جائیں گے، اور 120 گھنٹے کی رات ہوگی تو جم نہیں جائیں گے، تو پھر بھی قیام مشکل۔ تو ایسا لیول رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی پر اس کا منفی اثر نہ پڑے، اور زندگیاں بالکل معمول کے مطابق ایسی اسپیڈ رکھی ہے، اور جس دن سے رکھی ہے تب سے ایسی اسپیڈ سے چل رہے ہیں، اور ہر قرے کا دوسرے سے فاصلہ بھی ایسا رکھا ہے، چاند کا فاصلہ زمین سے 2,40,000 میل، اگر یہ 50,000 میل کے فاصلے پہ نیچے آ جائے تو ہم کبھی کبھی ڈوب جائیں، اس لیے کہ سمندر میں پانی کا چڑھنا اترنا یہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، مد و جزر جی، تو یہ اسی فاصلے پہ چل رہا ہے، تو اتنا سا مد و جزر ہے کہ پوری زمین پہ پانی نہیں آتا، اور تھوڑا سا آیا پھر چلا گیا، لیکن فرض کرے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو مد و جزر زیادہ ہوگا اور ساری زمین پہ پانی چڑھائے گا، اور ذرا اوپر چلا جائے تو پھر بھی۔ تو اللہ نے کیسا سسٹم بنایا ہے، سورج کو اتنا دور رکھا ہے، وہ تھوڑا سا نیچے آ جائے تو روسٹ ہو جائے، ہاں جی۔ تو پورے نظام کو ایسا اللہ نے رکھا ہے، ہر چیز کو اپنی وجہ کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مقرر راستے میں جا رہا ہے، ذرا آگے پیچھے تقدیم اور تاخیر بھی نہیں، تقدیم اور تاخیر بھی۔
بس سوچنے کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا ٹھہرے رہنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اسی نے فرمایا. دوسری آیت میں اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ ٹھہرائے تو اللہ کے بغیر کون ہے ان امسکوما من بعد جن کو اللہ چھوڑ دے تو ان کو ٹھہرا دے. سائنسدان تو کہتے ہیں کہ یہ کشش ثقل کی وجہ سے ہر چیز اپنے پیچھے کرتے ہیں. یعنی قانون ہے کشش. سوال یہ کہ قانون بنایا کس نے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے تحقیق کی اور آپ کو کشش نظر آئی, آخر وہ قانون کوئی بناتا ہے اور اس قانون کو کوئی چلاتا بھی تو ہے. تو بہرحال کشش ہی صحیح, لیکن کشش بنائی کس نے ہے؟ وہ کشش کو چھوڑ دے تو آرام سے گر جاتے. اور آخر ایک دن یہ سارا سسٹم جب اللہ چھوڑ دیں گے تو ٹھپ ہو جائے. تو زمین اور آسمان کو ٹھہرا رکھا ہے اس نے اپنے حکم سے. ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض, پھر وہی خدا جو آج اتنی بڑی زمین آسمان اور اس کائنات کو سنبھالے ہوئے روکے ہوئے ہے, وہ جب کل قیامت کے دن تم کو بلائے گا, اٹھو انسانوں اٹھو, اذا انتم تخرجون, تو اچانک تم قبروں سے نکلو. تم کون ہوتے ہو جس کا حکم نہیں مانو گے؟ زمین آسمان اس کے حکم پہ ٹھہر سکتے ہیں تو تم قبروں سے اس کے حکم سے نہیں نکل سکتے. جب کل تم کو بلائے گا, اور بلائے گا کیسا؟ سورہ اسرافیل بلائے گا. اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے سور میں, یہی اللہ کا حکم ہوگا اٹھنے کا, تو اس آواز پہ سارے قیامت کے دن اٹھے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یاد رکھو کہ اسی خدا کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. یعنی جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جتنی زمین میں ہے وہ ساری تو اسی کی ہے. پیدا بھی اسی نے کی ہے اور سنبھال بھی وہی رہا ہے. ایک ذرہ بھی کسی دوسرے کا نہیں ہے. پوری چیز کا مالک صرف ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی ملک کا حقیقی مالک ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ, تھوڑے وقت کے لیے جس کو چاہتا ہے تھوڑی سی حکومت دے دیتا ہے. پھر تنزع الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے. ہم کہتے ہیں کرسی مضبوط ہے, کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو یوں کرسی بھاگے گی یا آپ بھاگیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے کہ اللہ نے لمٹ مقرر کی ہے کہ کب کسی نے رہنا. جب تک وہ رکھے گا کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی, اور جب وہ ہٹائے گا کوئی کرسی اس کو بچا نہیں سکتی. کل لہ قانتون, فرمایا ہے بھی زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کی, اور سب کے سب اس کے فرما بردار بھی, حکم کے تابع بھی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے ادھر ادھر ہو جائے. تو قانون دو ہیں دیکھیے, ایک قانون تکوینی ہے اور ایک قانون تشریعی ہے. تشریعی قانون میں تو انسانوں کو اختیار ہے قانون پہ چلے نہ چلے. چلیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں چلیں گے تو پکڑے جائیں گے. لیکن تکوینی قانون تو ایسا ہے اس سے کوئی ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تکوینی قانون اس کے سب پابند. یعنی وہ انسان جو تشریعی قانون پہ نہیں چلتے تکوینی قانون کے تو وہ بھی پابند. وہ کیسے ہے؟ جب اللہ بیمار کرنا چاہتا ہے تو کیا بیمار ہوتے کہ نہیں؟ چارپائی پہ لیٹتے نہیں کہ ہم تو بیماریاں قبول نہیں کرتے, ہم تو نہیں لیٹتے. اور جب اللہ موت دیتے ہیں تو مرتے کہ نہیں؟ تو اس قانون کے تو بھی پابند ہیں. اللہ کا قانون ہے کہ دیکھو گے آنکھ سے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو کان سے دیکھیں گے. ارے دیکھ کے بتاؤ. کوئی بگڑا ہوا انسان کہے نہیں ہمیں اللہ نے کان یعنی آنکھ دی ہے, آنکھ سے نہیں دیکھتے کان سے, اور ہم آنکھ سے سنیں گے, سن کے دیکھو. تو یہ تکوینی قانون ہے. پکڑو گے تو ہاتھ سے, چلو گے تو پاؤں سے.
جی سونگو تو ناک سے، چکھو گے تو زبان سے، سنو گے تو کان سے، دیکھو گے تو آنکھ سے، اور چلو گے پاؤں کے بل، سر کے بل نہیں۔ یہ تو تکوینی قانون ہے، اس کے تو سارے ہی پابند ہیں۔ ہاں تشریعی قانون اس نے اختیار دیا ہے، مانو گے تو ثواب دوں گا، نہیں مانو گے تو کل لوگ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور اللہ وہ ذات ہے جو شروع سے پیدا کرتا ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، کوئی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا، سوائے دہری جو منکر خدا ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہوئے، زمانے کی گردش سے پیدا ہوئے، زمانے کی گردش سے مر جائیں گے، نہ پیدا کرنے والا کوئی ہے نہ مارنے والا کوئی ہے۔ ان کو تو چھوڑو، باقی تمام مذاہب کے لوگ جو اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہیں، سب اس کے قائل ہیں کہ خالق صرف اللہ ہے، پیدا صرف اسی نے کیا، سب۔ تو فرمایا جب تم پہلی مرتبہ اللہ کی خالقیت کو مانتے ہو تو دوبارہ پھر خالقیت کو کیوں نہیں مانتے؟ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے تو کیوں دوبارہ نہیں کر سکتا؟ وہ احون والے، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے پہلے کی نسبت سے۔ تو پہلے تو کچھ نہ تھا، بنا دیا، اب کچھ تو ہوگا، کم سے کم وہ نقشہ تو ہوگا، نمونہ تو ہوگا، پہلے تو وہ بھی نہیں تھا۔ پہلے کا پیدا کرنا یہ دوبارہ پیدا کرنے پر دلیل ہے، جو وہ کر سکتا ہے سو یہ کر سکتا ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کی شان بلند ہے، اسی کی صفات بلند ہیں، اونچی ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مثل، ایک ہوتا ہے مثل، ایک میم کی زبر کے ساتھ ہے مثل، ایک ہوتا ہے مثل میم کی زبر کے ساتھ۔ مثل کہتے ہیں جو کسی کی جنس میں شراکت رکھے، جنس یعنی ایک جنس کا، یہ اس کا ہم مثل ہے، یعنی ہم جنس، دونوں کی جنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور مثل یہ صفت میں کسی درجے کا اشتراک، سارا نہیں، پوری صفت میں نہیں، معمولی سا کسی صفت میں کچھ تھوڑا سا اشتراک ہو، اس کو کہتے ہیں مثل۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے، اور اس کی روشنی کی مثال مثل، تو مطلب ہے کہ نور اس کی صفت ہے، منور ہو، نور یعنی منور کی صفت ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال، کیونکہ مثال پوری نہیں ہوتی، کسی چیز میں ہوتی ہے، یہ تو شیر کی طرح ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کے 4 پاؤں ہیں 2 میں ہے اور انسانوں کو پھاڑ کے کھاتا ہے، یعنی کسی ایک صفت میں اس کی طرح، یعنی بہادری میں شیر کی طرح، یہ تو لومڑی کی طرح، کیا مطلب؟ چالاکی۔ تو یہ مثال ہمیشہ کسی ایک چیز میں ہوتی ہے، پوری چیزوں میں نہیں ہوتی، یہ مثل جس کے طرف مثل، لیکن مثل تو جنس میں ہوتی ہے، یعنی یہ تو میرا ہم جنس ہے، یعنی میں انسان ہوں وہ بھی انسان ہے، تو اللہ کی مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں، یعنی اس جیسی ذات کوئی نہیں، کہ کوئی دوسرا خدا بھی ہو، تو مثل نہیں لیکن مثل ہے، مثل نورہ، اس کی نور کی مثال، تو ذات میں اشتراک مثل کہلاتا ہے، صفت میں کچھ تھوڑا سا، پورا نہیں، کیونکہ اللہ کی پوری صفت کسی میں نہیں، لیکن اس نے اپنی کچھ صفات کا تھوڑا تھوڑا عکس کسی کو دیا، جیسے علم اللہ کی صفت ہے، کامل علم اسی کا ہے، لیکن تھوڑا بہت کسی کو بھی دے رکھا ہے، قدرت اسی کی ہے، لیکن تھوڑا سا پاور اللہ نے کسی کو بھی دے رکھا ہے، جیسے سننا اسی کی صفت ہے، لیکن تھوڑا بہت انسان بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان صفات کا تھوڑا تھوڑا عکس کہیں کہیں دیا ہے،
اس کا نام ہے مثل. تو یہاں مثل کا معنی ہے صفت اور شان. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، سب سے اونچی صفت اللہ کی ہے، کامل صفت اللہ کی ہے. یا پھر کہے بلند شان اللہ کی ہے، اونچی شان اللہ کی ہے. فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اسی کی شان بلند ہے اور زمین میں بھی اسی کی شان بلند ہے. جتنا وہ بلند ہے اتنا نہ زمین میں کوئی بلند نہ آسمان میں کوئی بلند. جیسی صفت اس کی زمین آسمان میں اس کی ہے کسی کی بھی نہیں. اس جیسا علم کسی کا نہیں، اس جیسا سننا، اس جیسی قدرت کسی کی بھی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے سب پر. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، جو کرنا چاہتا ہے پورا غالب ہے، کوئی اس کو اس کام سے روک نہیں سکتا. اور حکیم، اللہ حکمت والا ہے، جو کام بھی کرتا ہے وہ حکمت سے ہوتا ہے. یوں ہی طاقت اور زور نہیں دکھاتے اپنا، بلکہ حکمت کے ساتھ. یوں ہی طاقت اور زور نہیں دکھاتے جب بسا اوقات طاقتور کرتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ اپنا پاور رکھتے ہیں سب سے بلند، لیکن کرتے وہ ہیں جو حکمت اور دانائی کے مطابق ہوتا ہے جی، اس کے. تو یہ آیات تھی جو میں اس وقت تلاوت کی آپ کے سامنے.